یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ شہید ظاہر سی بات ہے کہ ایک اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح ہے اور ساتھ فقہی اصطلاح ہے۔ اب اس شہید کے ساتھ جو حقیقت جڑی ہوئی ہے وہ حقیقت موت کی ہے نا، اللہ، یعنی جو عام مرنے والا شخص ہے وہ بھی اسی موت کے پہر سے گزر کر آگے جا رہا ہے، اور یہ جو شہید ہے وہ بھی اس پہر سے گزر کر آگے جا رہا ہے، اس حقیقت کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ جی تو اب شہید در حقیقت موت کے ساتھ تو اس کا اتصال ہے، لیکن موت اور حیات یہ تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اسی لیے یہ سوال بھی آپ نے جو کیا ہے نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ دوسری طرف اس کا اپوزٹ قوم کی حیات، ایک شہید اور دوسری طرف پوری قوم کی حیات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کہنے ہیں، میں اس کو بڑی آسان سی مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کوئی عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، شاندار ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھتے ہیں رنگ و روغن بھی ہے، تزئین و آرائش بھی اس کی ہوئی ہے، بہت اچھے اچھے بلاکس فریمز لگے ہوئے ہیں، جو اس کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کے گیت گاتا ہے، اور پھر اسے دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ جو عمارت ہے یہ کیسے کھڑی ہوئی ہے، تو آپ سادہ سا اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کے کھڑے ہونے میں ان بلاکس اور ان اینٹوں کا بنیادی کردار ہے جنہوں نے اپنی قربانی دے کر زمین میں دفن ہوئی، اور انہیں دفن ہونے کے بعد اس عمارت کو انہوں نے بنیاد دی، اور یہ بنیاد اسی طرح سے کھڑی ہوئی۔ بنیاد اگر کھوکھلی ہو تو عمارت بھی کھوکھلی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی، اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو پھر عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کہو کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، کہتے ہیں پاکستان ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، واہ واہ واہ، کیا پاکستان ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کے وجود کے لیے جو اخلاص اس خطے کے اور اس دھرتی کے مسلمانوں نے دکھایا ہے، اللہ رب العزت اخلاص کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک درخت ہے، اس درخت میں کے نیچے سائے میں لوگ بیٹھ کر اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، بڑی بڑی اس کی شاخیں نکلتی ہیں، تنا اس کا موٹا، جڑیں آپ کو زمین میں نظر آتی ہیں، سایہ دار شجر ہے، اس کے پھل سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کی چھاؤں سے نفع حاصل کر رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ درخت بعد میں بنا ہے، لیکن اس کے درخت بننے سے پہلے بیج نے اپنی قربانی دی ہے، اپنی شناخت مٹائی ہے، اپنی پہچان مٹائی ہے، خود کو دفن کیا ہے، اور یہ جو دفن ہوا، اسی دفن ہونے کی وجہ سے یہ پورا درخت ہمیں ثمر بار نظر آیا ہے۔ کیا بات، اور یہی بالکل مثال ہمیں مملکت پاکستان کے لیے بھی نظر آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قوم کی حیات ہے، قوم کسی ایک فرد کا نام نہیں ہوتا، یا تو وہ ہوگی قوم یا پھر ہوگی ہجوم۔ ہجوم تب ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اور قوم تب ہوتی ہے کہ جب وہ کسی نظریے کے ساتھ اتصال رکھتی ہے، اور قوم کسی فرد کا نام نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے افراد کا اجتماع قوم کا نام اسے دیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم ہی اس سے زندگی پالے، پوری قوم ہی اس سے حیات پالے، تو پھر جب ہم قوم پاکستان کہتے ہیں یعنی پاکستانی قوم کہتے ہیں تو اس پاکستانی قوم سے مراد مسلم قوم ہوا کرتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے، اس نظریے کے ساتھ وہ قوم جڑی ہوئی ہے۔